السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہمارے یوسف شیخ صاحب اور رشید اللہ یعقوب صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ ٹیمپٹیشن کے حوالے سے مزید آگے بتائیے۔ میں اس کو جلدی سے کنٹینیو کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا۔ خدا اس کام کرنے کے دوران کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے مورخین جنہوں نے تحریریں کی ہیں، جنہوں نے تفسیریں لکھی، وہ کہتے ہیں عرش و کرسی پہلے بنی ہے، یعنی کلم عرش و کرسی یہ پہلے ہی بن گیا تھا۔ ابھی 6 دن میں دنیا بنی، 7ویں دن آرام کرا، یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ تو عرش و کرسی سب سے پہلے بنی ہے۔ اب کسی چیز کے پاور سے ہی سب کام ہو رہے ہیں کہ کسی چیز کی بیک ہینڈ پہ پاور ہے، اور پھر یہ 6 دن میں دنیا بنی، 7ویں دن آرام کرا۔ لیکن اگر ہم قرآن شریف کے علاوہ دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران عرش سے کسی کو نکال دیا ہے، یعنی کہ لوسیفر کے نام سے کسی فرشتے کا نام ہے، جس کی اس وقت جنس جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ بھی شیطان کے زمرے میں نہیں ہے، یعنی اس کی جو جنس ہے، یعنی اس کی جو جین ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ خدا کے عرش پہ ہی رہتا ہے، ہر خدا کے عرش پر موجود ہے، وہ جا سکتا ہے، خدا کے عرش تک کی اس کو رسائی ہے۔ اور پھر کچھ معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات انہیں عرش سے نکال دیتی ہے، اور زمین کی گہرائیوں پہ پھینکنے کا ذکر ہے، اونچائی سے نیچائی کی طرف۔ تو انڈیا میں بہت سی فلمیں بنی ہیں آرکیولوجسٹ ٹائپ کی، کہ زمین سے گہرائیوں میں، اندھیروں میں، نیچائی کے پاس اندر کچھ ایسے شکتی بیج سے مراد کہ غیر خدائی شکتیاں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عرش سے جو باہر ہو جائے پھر اب وہ کن کے ہاتھ میں جائے گا؟ نہیں کہ خدا کی حدود سے باہر ہونے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ نہیں پتہ نا کسی کو کہ کہاں جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کہاں جاتا ہے، تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، خدا جب کسی کو عرش سے ہی نکال دے تو لازمی بات ہے اس سے ریلیٹڈ پاور سے بھی بندہ باہر ہے۔ اب اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کو لے کر چلا جائے گا۔ اب لوسیفر کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس علم ہے ستاروں کا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، چاند ستارے یہ چیزوں کا اس کے پاس علم ہے۔ ابھی چاند بنا ہے نہیں بنا ہے، سورج بنا ہے نہیں بنا ہے، تقریباً سورج نہیں بنا ہے، ستارے ہیں، ابھی اندھیرے میں ہی ہے، یعنی عرش و کرسی بن چکی ہے۔ اب یہ کام شروع ہوگا یا کچھ ہو چکا ہے، پائے تکمیل میں ہے، یا 3 دن گزر چکے ہیں، 4 دن گزر چکے ہیں، 2 دن گزرے۔ لیکن لوسیفر کو ستاروں کا علم بہت بہتر معلوم ہے، اور اسی سے اس کو کائنات کے بہت سے راستوں کی بھی معلومات بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ وہ ایسے راستے جانتا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور عرش تک اس کی رسائی ہے۔ دیکھیں، یہ ایگزائل یا باہر نکالنا لوسیفر کو، خدا کسی بات پر اس سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے عرش سے ہی عرش بری کر دیا، عرش سے ہی نکال دیا۔ تو عرش سے چلے گئے تو عرش کی پاور سے باہر، تو کائنات کی پاور سے باہر۔ اب وہ ستاروں اور نجوم کا ایکسپرٹ ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہوگا یوسف شیخ صاحب کو بھی، اور ہمارے رشید اللہ یعقوب صاحب، ہمارے معراج بھائی، سہیل بھائی، کامران بھائی، میں تو سب کو علم دیتا ہوں، میں کسی سے ڈھکا چھپا میں رکھتا نہیں۔ اب جلدی ختم کرتے، کہانی بہت لمبی ہے۔ انڈیا میں اس میں بہت فلمیں بنی ہیں کہ ایک اندھیرے میں اونچائی سے گر جانے والا فرشتہ جس کی جینس ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کیوں، کہ اگر ہم اسے میل کنسیڈر کر لیں یا فیمیل کنسیڈر کر لیں تو کہانی کا پس منظر پلٹ جائے گا۔ ابھی آپ ذہن میں یہی رکھیں، ابھی کہانی جائے گی عبادت کی طرف۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس پہ بہت سی فلمیں بھی ہیں، رودرکش وغیرہ، جس میں بھوریا کے کریکٹر کو ایز اے لوسیفر انہوں نے شو کرا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا، تو میں اسی طرف آپ کو لے کر۔ تو اب یہ جو اسی دوران اندھیرے میں نیچائی کی طرف پھینکا، یعنی زمین کا کچھ حصہ بن چکا تھا، یعنی اتنا حصہ بن چکا تھا کہ جہاں پر روشنی نہیں ہے، وہ بھٹکنے کی کوئی جگہ ہے، عرش و کرسی سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی بات ہے ایسی جگہ ہی ہوگا کہ جہاں پر عرش و کرسی سے وہ بالکل ہی نہ رجوع کر سکے، ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عرش و کرسی سے باہر ہے تو وہ زمین کے کسی ایسے حصے پر ہے جو اللہ کی ابھی حاکمیت میں نہیں ہے، یا مطلب ہے تو مگر اللہ کی عرش و کرسی سے باہر ہے وہ جگہ، ایسی جگہ گرے ہیں یہ جا کے، تو اللہ نے نکالا ہے تو سزا دی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو کسی ایسی جگہ یہ گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ سزا کے طور پر کسی کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن میں آرام کیا، یہ کام ساتھ چل رہا ہے، مگر یہ جس جگہ اندھیرے میں ان کو پھینکا ہے وہ جگہ اس تخلیق میں انکلوڈ نہیں ہے۔ بہت گہری بات کر رہا ہوں میں، معراج بھائی، کامران بھائی اور سہیل بھائی بھی، کل رات کو ان کا بھی فون آ گیا کہ بھائی میرے کو بھی بتاؤ، اکیلے ان کو ہی بتا رہے ہو، اور میں نے بولا بھائی میں تو سب کو ہی بتا رہا ہوں۔ تو یوسف صاحب کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا کہانی سن کے۔ تو بس اب یہیں پر مین پوائنٹ ہے، جب وہ ٹکڑا اب اس گہرائی میں کسی اندھیرے میں پھینکا ہے، عرش و کرسی پہلے بنی ہے، میں بہت کلیئر بتا رہا ہوں۔ اب کیا ہوا، یہ صاحب جا کے اندھیروں میں
سزا یافتہ ہوئے نا. اب ستاروں کہاں ایک شخص ستاروں پر گھوم رہا ہے بھائی, ستاروں پر, نجوموں پر, ہر جگہ اس کو رسائی ہے, سارے راستے اس کو پتہ ہے, وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, پر اس کے پاس ہے, اس کو راستوں کا بہت ایکسپرٹ ہے, ایسی ایسی جگہیں پتہ ہے. اب اس کو ایسی جگہ پھینکا ہے سزا کے طور پہ کہ اب وہ واپس عرش پہ نہ آ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ میری بات, آ تو سکتا ہے لیکن راستے اس کو پتہ ہیں, لیکن فی الحال وہ سزا کے طور پہ کسی ایسی جگہ ہے جو عرش و کرسی کے علاوہ بھی کوئی سزا کی جگہ ہے. تو یہ بات طے ہو گئی, عرش و کرسی بنی لیکن سزا دینے کی بھی کوئی جگہ موجود ہے عرش و کرسی کے ساتھ. ابھی تو دنیا تخلیق ہو رہی ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. عرش و کرسی کے علاوہ بھی کوئی اگر جگہ ہے تو وہاں بھی کوئی ہوگا بھائی, وہاں کا بھی تو کوئی گارڈنر ہوگا, اللہ نے رکھا ہوگا جو ایسے نافرمانی پر یا غلطی پر یا کوئی ایسی سیریس مسٹیک پر ان کو وہاں رکھتا ہے, اور پھر ان کی بارے میں آگے خبر بھی جاتی. اب یا وہ لاوارث ہیں وہاں پر, جیسے قائن کے ساتھ ہوا, قائن بھٹکا حابیل کو مار کے, اسی طرح یا یہ کہانی ہے کہ یہ وہ بھٹکنے کی جگہ ہے. اب اس بھٹکنے کی جگہ میں سمجھ رہے ہیں وہاں کوئی بھٹکنے والوں کا کوئی گارڈنر, سمجھ رہے ہیں. اب وہاں پر ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پر ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جیسے کہ راون, اور بہت سی ایسے ایول کریکٹر کا کانسیپٹ آتا ہے یہاں سے. اب دیکھیے, اب یہ تو عرش سے نکالے گئے لوسیفر, اس وقت تک یہ معصوم ہے. کیا بول رہا ہوں میں, ابھی جینس کا فیصلہ نہیں کر رہا, نہ ہی میں نے ابھی اس وقت شیطان کہہ رہا ہوں, نہ ہی میں نے اس وقت جینڈ میل کہہ رہا ہوں, نہ فیمیل کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ بات غور طلب ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ابھی جو ہونا تھا کہ یہ ابھی معصومیت میں گر گئے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی کوئی سیریس ہے جس کا تعلق عرش و کرسی کی پاور سے. تو اللہ نے شک کے طور پر یا ان پر کوئی الزام ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو مینس کہ ان کے پاس نیگیٹو تھنکنگ ہے, یہ بات تو ہے, اور اللہ کے پاس بھی ہے. دیکھیں اچھائی برائی کا درخت ابھی لگا ہے یا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے, لیکن اس بات سے یہ بات طے ہو رہی ہے کہ اچھائی برائی کا درخت بھی زمین پہ لگایا جا چکا ہے اندھیرے میں. تو یہ درخت اندھیرے میں لگایا گیا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اندھیرے میں لگایا گیا ہے تو اس کا بیج بھی اندھیرے میں آیا ہوگا. دیکھیں راون کا ردرکش آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے, یہ میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں, اور بہت ہی مزہ آ رہا ہوگا یوسف شیخ صاحب کو. میں تو یہ مجھے پتہ ہے وہ میرے فین ہیں. تو کیا ہوا, اندھیرے میں یہ درخت لگا ہے. لوسیفر بھی نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے, اللہ اس نیگیٹو تھنکنگ کو سمجھ سکتے ہیں, یعنی اللہ بھی اچھائی برائی کا یہ بیج ان کے جسم میں ہے اور لوسیفر کے پاس بھی. تو یہ درخت اندھیرے میں لگ چکا ہے, اور پھر ان کو سزا کے طور پہ, نافرمانی کے طور پہ اللہ نے عرش بری کرا ہے. تو عرش و کرسی تو پہلے بنی ہے, اندھیرے میں درخت لگے ہیں, صحیح ہے. ابھی باقی چیزوں کی تخلیق جو ہے ابھی چل رہی ہے, یا 2 دن ہوئے ہیں, 3 دن ہوئے, بات کلیئر ہو گئی. دیکھیں میرا سمجھانے کا, میں کسی کو کنفیوز نہیں کرتا, بات پوری بتاتا ہوں کلیئر. کاشف کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہوگی, آصف کو بھی, کہ بات بتا تو بندے کو. تو ہم نے پڑھا ہے, ہم کسی کو کیوں غلط بتائیں گے, صحیح بتائیں گے. اب یہ درخت اندھیرے میں لگے, اب ان کو دہشت بری کرا, یہ گرے ہیں جا کے اندھیری کھائی میں. اندھیری کھائی سے مراد کہ بہت ایسا اندھیرا, ایسی کوپھا کہ جہاں انسان اس کو احساس ہو کہ میں اللہ کے عرش پر کوئی ایسا کام کرنے جا رہا تھا, یا کوئی ایسے حقوق مانگے جا رہے ہیں, یا کوئی ایسی شراکت داری مانگی جا رہی جو اللہ دینے پہ تیار نہیں ہے, جس پر وہ کہتے ہیں یار میرا حق بنتا ہے کہ میرے کو تو ملنا چاہیے, کیوں نہیں مل رہا. اللہ نے بولا آئی ڈونٹ کیئر اٹ, یو ہیو ٹو گو. تو اس طریقے سے یہ دہشت بری ہو جاتے ہیں, مگر ان کی ذات پر کچھ ایسا الزام ہے جو دھوکہ دہی ہے, تبھی تو اتنی گہرائی میں گرے ہیں جا کے کوپا میں. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے, وہ ایک اندھیرے کی کوپا ہے, اندھیرے ہے, اونچائی سے, روشنی سے, ستاروں سے چمکدار روشنی, جہاں پر انسان کھلتا کھلاتا ہے, اور کوئی ایسا زر نہیں ہے. راستوں کا یہ بادشاہ ہے بھائی, آسمانی راستے یہ جانتا ہے. تو اب یہ وہاں پر جا کے گر گئے, اور اب یہ بڑی پشیمانی کا عالم ہے, ایک ناکامی ہو گئی کہ یہ کرائے پہ پانی پھر گیا. اب افسوس کا سیٹ اپ چل رہا ہے. اب یہ جس جگہ گرے ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کتابوں میں آتا ہے, اس پہ کئی فلمیں بنی ہیں کہ انہیں کوئی ایسا شکتی بیج مل جاتا ہے. دیکھیں اب اندھیرے میں اچھائی برائی کا درخت جس نے لگایا ہوگا, مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ درخت لگانے والے کی کچھ ایسی چھاپ یا اس کے پیروں کے نشان یا اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود ہے جو درخت کے علاوہ بھی وہاں کہیں پڑی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات, جس نے آ کے یہ شکتی بیج درخت لگایا ہے اچھائی برائی کا, جس کا بیج لوسیفر کے پیٹ میں بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے. اللہ کا پیٹ نہیں کہوں گا میں, کیوں, کیونکہ اس وقت پیٹ سے مراد یہ آ جاتا ہے نظام ہضم.
تو بات یہ نہیں ہے. لیکن لوسیفر کے پیٹ میں جو ہے وہ نظام ہضم ہے, اس وجہ سے ہی وہ وحشت بری اور کسی کھائی میں ڈال دیا. دیکھیں بات بہت غور طلب ہے. یاسین کا تو نام لینا بھول گیا. یاسین نے بھی تو یہ پوچھا ہے مجھ سے, یاسین نے اور ان کے رشتہ دار وہ ہمارے جو جوبلی پہ جن کی سونے کی دکان ہے, اللہ ان کی خیر فرمائے, حفاظت فرمائے, اور میں تو ان کے لیے خاص دعا گو ہوں. ان کے لیے بھی یہ خاص نالج ہے. تو عمران بھائی کے لیے بھی, ہمارے یاسمین آنٹی جو بھی ان کے لیے بھی ہے, یاسین بھائی کے لیے خاص طور پہ, میرے بھائیوں کے لیے بھی, میری بھابھیوں اور سب کے لیے علم ہے. تو اب وہ ایسی جگہ پہ جا کے گریں, کیونکہ وہ لازمی بات ہے کہ ان کے پیٹ میں بیج ہے. تو اب وہ بیج ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات پر سخت ناراض ہوئی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو بس میں زیادہ گہرائی میں آپ لوگ سمجھ گئے. اب ہوا یہ کہ درخت جہاں اس اندھیرے میں لگا ہے اسی جگہ پر یا اسی کے آس پاس یا اسی سے گہری کوپا میں یہ وہیں ہے, اور اس درخت کے ساتھ ساتھ وہاں آس پاس کوئی چیز دفن بھی ہے, جس کی وجہ سے اس درخت کے اندر سے ایسی شکتیاں برآمد ہو رہی ہیں, ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جو بدی کا مظہر ہے, بدی کا. تو اس میں انڈیا پہ بہت ساری فلمیں بنی ہیں, اس کے اوپر بہت ہی فلمیں آئی ہیں, لیکن ایک فلم کا نام لوں گا, مارکیٹ چلے جائیے گا, ضرور جائیے گا, اور اس کو جائیے گا. رودرکش نام کی ایک انڈین فلم ہے, آپ اس کو بولیں یہ مجھے دینا بھائی. سنجے دت اس میں ہے اور سنیل چیٹی, بہت اچھی فلم ہے. یہ آپ بیٹھ کے گھر پہ دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا جواب مل جائے گا سوال. اب یہ بیج رودرکش, یہ ایک شکتی بیج کے طور پر ہندو کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. راون کا شکتی بیج ہے, لیکن بہت گہری تپسیا کے بعد ملا ہے. چلے میں شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ درخت اگ چکا ہے, اس کے پھل کھا چکے ہیں لوگ, اچھائی برائی کی معلومات جانتے ہیں, لیکن لوسیفر باہر ہو گئے. جیسے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ چیز ان کے پاس بدی ہے تو وہی اسی درخت کے پاس جاؤ, اسی ایریا میں چلے جاؤ بھائی, نکال دیا. اس کے بعد ابھی عرش و کرسی پہلے میں نے, اب اسی جگہ ایک ایسا شکتی بیج بھی دفن ہے جو ایسی شکتیاں پراپت کر دیتا ہے انسان کو کہ انسان جو ہے وہ اللہ معاذ اللہ خدائی ایگزائل کا ریکوری لے سکتا ہے. یعنی خدا نے جہاں سے نکالا ہے اس گوئے ہوئے منصب کو دوبارہ حاصل کرنے کی قوت وہاں موجود ہے. تو یہ جو درخت جس نے لگایا ہے, میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدم حوا نے جس کیفیت میں جس برہانہ کیفیت میں وہ پھل کھایا ہے اسی کیفیت میں لوسیفر نے کھایا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اس وقت عرش پر کوئی برہانہ نہیں ہوتا ہے, کپڑے موجود ہیں, لیکن اس پھل کا جو کھانا ہے اس وقت اس کا زر یا اس کی برائی عرش والوں کا لیول ہے. عرش پہ کسی کو منع کیا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ نہیں کرا نا. زمین والوں کو منع کرا نا. اس وقت اس درخت کا کانسیپٹ ہی الگ ہے. کسی کو اللہ نے کہا ہے اس وقت عرش پہ بیٹھ کے کہ اس درخت کا پھل مت کھانا, ابھی تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بات بالکل ہی پس پردہ ہے. عرش و کرسی بن چکی ہے, اندھیرے میں یہ درخت اگا دیا جا چکا ہے. اس کے بیج بھی کوئی لایا ہوگا, اس کو اگانے کے لیے کوئی تو اس کے روٹس کیسے زمین میں جا رہا. اب یہ اس ٹکڑے سے زمین کے اندر کیا کر رہا ہے, یہ درخت کیا کر رہا ہے؟ یہ بدی کی ایک جڑ کو پنپ رہی ہے, ایک بدی کی جڑ پنپ رہی ہے. اندر کیا دفن ہے؟ تو ایک شکتی بیج کا کانسیپٹ ہے یہ, اور ایک جس کو ہندو کتاب کا میں نام لیا تھا. چلو بہرحال, تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ لوسیفر اس کھائی میں گر جاتے ہیں. آپ بات سمجھ گئے, یہ کانسیپٹ الگ ہے. برہانہ طور پر غلطی, پھل کھانا منع کرا ہے پہلے, لیکن یہاں کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کے کھانے پر ناراضگی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی کریکٹر پہ کوئی شک ہے. عرش کے اوپر کوئی حقوقی معاملات کا مسئلہ ہے. تو میں مختصر بتا رہا ہوں, بات چیت طے نہ ہو سکی, لہٰذا وہ وہاں چلے گئے. تو اب وہ ایسی جگہ جہاں پر لوسیفر کو ایک بہت موقع مل جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے, اب خدا کی رضامندی کے لیے کیا کرے. خدا کی رضامندی پہ انہوں نے وہاں پر تپسیا, اندھیرے میں کیا ہوگا, کوئی روشنی جلائی جائے گی یا کوئی چیز جلائی جائے گی. تو اسی طریقے سے وہاں سے تپسیا کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے جب آگ جلائی جاتی ہے نا, تو آگ جلانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر آگ جیسے ہی جلاتے ہیں تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دفن ہے, جس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں. لوسیفر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں کوئی چیز دفن ہے. اب وہ وہاں پر تلاش شروع کرتے ہیں, کھدائی کا کام شروع کرتے ہیں. یہ لوسیفر کا بتا رہا ہوں, راستے جاننے کا بادشاہ ہی ہے. یہ علم نجوم جانتے ہیں لوسیفر صاحب, حضرت لوسیفر, اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم, غیب کا علم, اس طرح کی خدا کا غیب یعنی کہ عرش کا غیب جانتے ہیں. یہ عرش کا غیب جانتے ہیں. اور دوسرا یہ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں, اور جنس ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے ابھی یہاں پر. اب یہ آگ جلانے کے بعد جب تپسیا شروع کرتے ہیں, یہاں پر روشنی کی ضرورت ہے, اس کے بعد ان کو یہ چیز معلوم چلتی ہے ان کے علم سے کہ یہاں پہ کوئی شکتیاں ہیں جو دفن ہیں. اب اس میں نکالا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ اس ایریا میں لوسیفر کو کوئی حکومت دینا چاہتے ہیں, آگے کوئی آزمائش کا پروگرام ہے, کیا ہے.
کس مقصد کے تحت ان کو یہاں پھینکا گیا اور پھر ان کے علم میں یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں اور ان کا علم آسمانی ستاروں کے ذریعے سے اس جگہ پر کس تلاش کے لیے لایا گیا. بہت بڑی حکمت ہے, بہت گہری بات ہے, سن کے مزہ آ رہا آپ کو. دیکھیں اپنے پاس سے کوئی نہیں بتا رہا, کہانی کا یہی پس منظر ہے. یہ چیز بائبل میں بھی یہ کہانی ہے کہ یہ عرش و کرسی سے نکالا گیا. اب وہاں پر جب یہ تلاش یہ شروع کرتے ہیں اور اس مقام پر اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کو کچھ ایسی شکتیاں پراپت ہوتی ہیں کہ جو ان کے دل کے اندر, دیکھیں ابھی وہ پھل کھانے سے یا اس علم کے آنے سے کوئی چیز آ کے بہکا نہیں رہی ہے, صرف اور صرف حقوق کا جھگڑا ہے نا. اللہ نے اسی بات پر نکال دی, سمجھ رہے میری بات, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی قتل و غارت گری کا نوبت نہیں آ رہی ہے ابھی. یعنی وہ بدی کا جو انہوں نے اچھائی برائی کا جو علم ہے وہ ابھی قتل و غارت گری تک نہیں پہنچا ہے. لیکن اس جگہ پر جا کر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایگزائل کرا ہے, وہاں پر جا کر اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہارٹ میں کوئی چیز اپنی شکتیوں کو پراپت کرتے ہیں. عبادت کے دوران پھر ان کو کچھ تبرکات, ایسی چیزیں ملتی ہیں جیسے ستاروں سے ہی منسوب ہے. وہ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں زمین میں جو آرکیولوجسٹ نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے, آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کے گرا ہے, کیا گرا ہے, اس طرح. تو اسی طرح ان کو ایک شکتی کا مظہر ملتا ہے. وہ مظہر کیا کرتا ہے, وہ ان کو ایول پاورز عطا کرتا ہے. بس یہیں سے ان کی جینس کریٹ ہوتی ہے. اب وہ ایول پاور جیسے ان میں آتا ہے, اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے. تو اب یہ جو ان سے مانگیں گے وہی ان کو مل جائے گا. اب یہ اپنی کہانی, اب یہ جو پاور ان کے پاس آتا ہے اس کے بعد ان کے اندر ایسی پاورز کریٹ ہو جاتی ہیں, ایسی چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ جو اس درخت کی قوتیں اور وہاں کی حکومت کے لیے چن لیے جاتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ اب قتل و غارت گری کا معاملہ شروع ہوگا. اب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی پاورز آ رہی ہے, میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہاں پر ان کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ ایک شیطانی چہرہ جس کی جینس ہوگی. اب وہ شیطانی چہرہ کیا ہے, اب یعنی کہ ایک ایسا ماسک ہو سکتا ہے کہ جو آپ جب اس کو پہن لیں تو آپ اپنی ہی قوتوں میں سپریم ہو جائیں گے. بونس ملے گا آپ کو. یعنی کہ آپ جیسے ابھی علم نجوم جانتے ہیں, یہ اتنا ہو جائے گا کہ اب آپ علم نجوم نہیں, علم کائنات بھی جانیں گے. یعنی کہ ایسی چیز ہے. تو یہ درخت کا جو بیج ہے یہ کوئی بہت خطرناک بھی ہے, آزمائش بھی ہے, اور یہ چیز قتل و غارت گری کا باعث بھی ہے. عرش پہ قتل و غارت گری ابھی نہیں ہوئی ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. لیکن اب درخت کے آس پاس دفن چیزوں میں سے کسی چیز کا پراپت ہو جانا اب قتل و غارت گری کا سین ہے. تو پھر اب لوسیفر وہاں پر جیسے کہ ایک چہرہ یا ماسک مل جانا, یا کوئی ایسی چیز ہے جو بیج کے ساتھ ہوتی ہے, شکتی بیج, یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈائمینشن کے اندر آپ کو قوت ملے گی. آپ کی جو ڈائمینشن ہے, آپ کی جو ملٹی ڈائمینشن, آپ اوپر ہوں نیچے ہوں, کتنا بھی نیچے ہوں, زمین کے نیچے ہوں, آپ دوزخ میں ہوں, مگر آپ ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام ہیں. آپ کے پاس قوت کا مظہر ہر جگہ ہوگا, ہر جگہ موجود ہے. آپ کی موجودگی ہر جگہ ہو جائے گی, آپ ملٹی ڈائمینشنل ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. اور کئی دنیاؤں میں آپ کی رسائی ہو جائے گا. یہ طاقت بڑی نہیں بڑی, راستے معلوم تھے, علم نجوم معلوم تھا, اب تو عالمین کے اندر بھی ڈائمینشن آ گئی. تو یہ ڈائمینشن بہت بڑھ گئی ٹائم اسپیس میں, اس طرح کی چیزوں میں. یہ ہے کہانی. آئیے واپس زمین آسمان کریٹ ہو گئے. اب میں نے بات مختصر کر دی ہے. یہ اندھیری کی دنیا میں یا لوسیفر کو بھیجا ہے, اس پہ بہت کتابیں ہیں. میں رشید اللہ یعقوب صاحب کو کہوں گا آپ ایک کام کیجئے, جب آپ کسی سے کتاب منگوائیں نا تو آپ یہ کہیے گا کہ بھائی کتاب وہ دو جو سیمینٹرک ریلیجن سے پہلے لکھی گئی ہو مذہبوں پر. کیا بولیں گے؟ سائمنٹرک ریلیجن. یہ سائمنٹرک ریلیجن اس کو کہتے ہیں, وہ مذاہب جو نوح علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے. وہ مذاہب یا وہ گناہ یا وہ غلطیاں جو باغ عدن سے پہلے ہوئی ہیں, بس وہ آپ کو کتاب نکال کے دے گا. ایسی کتاب جو باغ عدن سے پہلے کی غلطیاں یا گناہ, یا گناہ نہیں, جیسے غلطیاں بول سکتے ہیں. ابھی تو اصل گناہ تو جو ریٹن جو عدالتی طور پر رجسٹرڈ ہے وہ تو باغ عدن کا ہی گناہ ہے نا. اس سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں کسی بھی بات کو لے کر, وہ اس کو بولیں دکاندار کو بھائی سائمنٹرک ریلیجن سے پہلے کے مذہب پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ لسٹ دکھاؤ, ان میں سے آپ کتابیں پڑھیں. تو میں کہتا ہوں اس کے بعد تو پھر بہت مزہ آئے گا. شیخ صاحب کو بھی یہ مشورہ دوں گا, اور یاسین بھائی کو بھی, کہ علم آپ پڑھیں, اکرم بھائی کو بھی, امین بھائی کو بھی, اور ہمارے چودھری بھائی کو بھی, سب کو میں بولوں گا, اپنے سوان آباد کے سارے دوستوں, صدر کے سارے دوست, کاشف بھائی, مون بھائی, اماد بھائی, سب کو. تو کیا ہے, سیمینٹرک ریلیجن سے پہلے کے جو مذہب ہیں نا, جن کے اندر کائنات کے اندر جو خفیہ باتیں,
جس میں فرشتوں کی بھی، تو وہ کتاب ہم ہو گئے. اب بہرحال آج واپس آ جاتے ہیں. اب یہاں پر دنیا کے 6 دن پورے ہو گئے، اللہ میاں آرام فرما رہے ہے نا، اور 7ویں دن کو برکت بھی دے دی. باقی کہانی آپ کو پتہ ہے. اب میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب واقعتاً اسلام میں تو شیطان کو نکالے جانے کا جو تذکرہ ہے باغ عدن سے ہے، لیکن ایک فرشتہ عرش سے بھی نکالا گیا. اب یہاں پر لوسیفر کا ایک روپ شیطان ہے، اب وہ اسی درخت کے پاس بیٹھے ہوئے. سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن شکتیاں خدائی ٹکر پر، یعنی کہ ٹیمپٹیشن آف گاڈ ہو گئے. یعنی کہ اب وہ بہکایا، کہانی بالکل ہی چینج ہے. یعنی اب وہ درخت جو ہے، وہ پاور جو ان میں تھی صرف عرش سے نکالے جانے کی نوبت آ رہی تھی، اب وہ پاورز کئی گنا بہتر ہو گئی ہیں، کئی گنا بونس میں آ گئی ہیں، بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس بات پر اللہ نے آدم حوا کو کہا ادھر مت جانا کہ میری کسی سے پرانی معاملات خراب ہے لوسیفر سے، تو تم ادھر مت جانا ورنہ مارے جاؤ گے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ چیز جو درخت جو اندھیرے میں لگایا گیا تھا، جس مقصد سے لگایا گیا تھا، اس کا غلط استعمال کر لیا گیا ہے. اور معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جس جگہ سے اس درخت کے روٹس آئے ہیں یا بیج آئے ہیں یا جو بھی بات ہے، یا جو بھی اس درخت کو اگانے کے لیے جو بھی جادوگری کی گئی ہے، یا جو بھی مٹی لائی گئی ہے، یا مٹی بیج سمیت لائی گئی ہے، اس کو اس پہ رکھ دیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ یہ بات ہے، اس پر خدا پہ الزام نہیں آئے گا، یہ بات زیادہ بہتر ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اب وہ مٹی کا جو حصہ لایا گیا ہے جس پر یہ درخت لگایا گیا ہے، اور پھر اس درخت کی ایک نشو و نما ہوئی ہے، یہ ایک حد تک تو صحیح تھی. لیکن اب وہاں پر مت جانا کہ اب وہاں پر موت کی، حیات کی موت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. بات ختم ہو گئی. میں نے آپ کو کلیئر سمجھا دیا. ہندو مذہب میں اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر راون کی لنکا، تو رودراکش، تو رام اور لکشمن اور ان کی لڑائی، سیتا ماں کا اپہرن، اغوا کرنا، یہ سب سمجھانے کے طور پر ایک کہانی. لازمی بات ہے، ہوا ماں کا تو اپہرن ہوا نا، ان کے وہاں پر وہ باغ درخت، ممنوع درخت پہ گئیں، وہاں پر ایک اپہرن ہی ہوا نا، اغوا ہو گئی نا، اور ان کو چوری کر لیا ان کے ذریعے سے. جو بھی چیز انسانی حیات چوری ہو گئی، حیات ہی چوری ہو گئی نا، نور اور روح ہی چوری ہو گئی. اب کیا بچا؟ یہ تو بہرحال میں یہاں کہانی کنکلوڈ کروں گا. یہ بات میں نے کلیئر کر دی ہے. کتاب کو پڑھے. یعقوب صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا، کوئی بھی کتاب آپ نے نہیں منگانی ہے سیمنٹرک ریلیجن سے بعد کی لکھی ہوئی، یعنی کہ مذہب نوح اور باغ عدن کے بعد جو مذاہب ہیں نا، اس پر جو کتابیں لکھی ہے وہ آپ بالکل نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھنی. فی الحال اگر آپ کچھ تحریر لکھنا چاہتے ہیں اوتھینٹک، لوگوں کو چکا چوند کرنے والی، تو پھر آپ کو کتابیں پڑھنی ہے. دکاندار سے یہ کہیے، جیسے آپ ہمارے کرامت صاحب جاتے ہیں نا لینے کتابیں ان کے لیے، کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں، لیکن میرے ذہن سے ہی نکل گئی، میرے کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی. اب وہ کرامت صاحب جاتے ہیں دکان پہ، بولتے ہیں بھائی کتاب دینا. اب وہ ساری سیمنٹرک ریلیجن کے بعد کی کتابیں نکال کے لوگ سامنے رکھ دیتے. اب اس میں کیا ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بعد کے مذہبی کتابیں، اس میں تو وہی چیزیں لکھی ہیں جو قرآن شریف میں لکھی ہیں، جو بائبل میں لکھی ہیں، جو لکھی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، یہ باتیں مہابھارت، ویدا، یہ ہندو مذہب میں ہے. یہ چیز ساری آپ ہندو مذہب، تو آپ کو بھگوت گیتا پڑھنی پڑ جائے گی، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یار عرش و کرسی پہلے بنی تو پھر کیا جھگڑے ہو رہے تھے، عرش سے کون گر گیا، کون چڑھ گیا، عرش پہ آپس میں کس چیز کا جھگڑا ہے، وہاں کون سی بادشاہت ہے. تو یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اب سمجھ میں آئی. تو میں نے سب کو ایک اصلاح کر دی ہے. انشاءاللہ آگے بھی میں علمی معلومات دیتا رہوں گا. تو میں علم چھپا کے کیا کروں. اسامہ کے لیے بھی خاص نالج ہے. اسامہ نے بھی مجھ سے یہ پوچھا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے آج آپ کو یہ چیز کلیئر کر دی. اب اس کے بعد تو باغ عدن کا کانسیپٹ تو ایسا ہے نا کہ ایک چیز چاروں طرف سے سیف ہے بیٹا، ایک چیز چاروں طرف سے سیف ہے. دیکھیں یہ شیشے کا گھر دکھ رہا ہے آپ کو، اندر بیٹھے ہیں آرام سے، کپڑوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ سردی، دھوپ، گرمی اور جو بھی زر وغیرہ ہے وہ تو یہ شیلڈ ہی روک رہی ہے نا بیٹا. تو ایک وہ شیلڈ حفاظت کر رہی ہے. شیلڈ کیا کر رہی ہے؟ جنت کی حفاظت کر رہی ہے. اب جنت کے اس شیلڈ کو ہی اگر آپ ضائع کرو گے یا معاملہ خراب کرو گے تو پھر تو اس کی انسانی شکل آ کے آپ سے پوچھے گی نا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو اسی طرح اب لوسیفر، اب اس آؤٹ آف شیلڈ جگہ کا کیا ہے. اب لوسیفر کو عرش سے نکالا، کیا خلا کے اندر شیلڈیں لگی ہوئی ہیں، وہیں سانس لے رہے ہیں. خلا کے اندر سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. تو لوسیفر تو اللہ معاف کرے آکسیجن کا کیس ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ، اس از ناٹ اے پارٹ آف آکسیجن. آلسو دا گاڈ از اے ناٹ اے پارٹ آف آکسیجن. عرش تک ابھی عرش و کرسی بنی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ماسک ہے جو آٹومیٹکلی اس ریکوائرمنٹ کو پوری کر رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. یہ چیز ہے. لیکن جیسے ہی لوسیفر اس جگہ گرتے ہیں، اس جگہ جب شیطانی اور باغ عدن میں پتہ چلتا ہے کہ اب اس جگہ نہیں جانا، اب تو وہاں موت ہے، تو اب اس جگہ پر جو آپ کی ریسپریشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ نیگیٹو وے میں جائے گی.
اس رسپریشن کے اندر بہت سی چیزیں انہیریٹ ہو سکتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسپریشن میں ہی انہیریٹ ہو جائے گی. اب جب رسپریشن میں انہیریٹ ہوگی تو خدا تک بات جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا زر خدا تک جائے گا تو پھر یہ لوسیفر کا خدا سے کیا رشتہ ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہاں مطلب یہاں آ رہا ہے کہ اگر اس انسپریشن، اس انہیریٹنس، اس گناہ کا انہیریٹنس کا ایفیکٹ خدا تک جا رہا ہے تو پھر جو لوسیفر یہاں پر ایگزائل کر کے پھینکا گیا تھا سزا کے طور پر، ناراضگی کے طور پر، تو اب اس کو جو قوتیں پراپت ہو گئیں تو اس کے بعد خدا کے نقصان یا خدا کے معاملات میں موت کا آ جانا، اس معاملے میں کیا تھا؟ دیکھیں لوسیفر کسی ایسے شکنجے میں بھی پھنس سکتا ہے کہ جو ایسا شکنجے میں بھی پھنس سکتا ہے کہ جو باقاعدہ کوئی ٹریپ ہو. دیکھیں ہم شیطان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، شیطان بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی عبادت ہی کرتا ہے تو فرشتہ ہی نا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معاف کرے کہ شیطان نے یہ کام دانستہ کرا. اب مثال کے طور پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نکالے جانے کے بعد کسی مصیبت میں پھنس گیا. ہاں، بدی کے درخت کے پاس اس کا ایگزائل ہونا، اندھیرے میں اونچائی سے نیچائی کی طرف، اور پھر باغ عدن کے واقعے میں واقعی ہی اس کا تذکرہ وہاں کرنا اور موت کا تذکرہ وہاں جانے سے منع کرنا، اور ایک سانپ کا اس کے ساتھ ہونا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک سانپ کا اس کے ساتھ. اب یہ سانپ کیا چیز ہے؟ سانپ پتہ کیا چلا کہ یہ درخت اندھیرے میں کس نے لگایا؟ خاندانی مسئلہ ہے نا، خاندانی فیملی کا ہی ٹری آ رہا ہے نا. تو اب بتلا یہ ہے کہ میرے پاس نہیں تو میرے بھائی کے گھر چلے جاؤ. مثال اکرم بھائی جیسے بات کر رہے ہیں، امین بھائی بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار کی، لیکن وہ رشتہ دار رہتا کہاں ہے؟ وہ عرش پہ نہیں رہتا، وہ روشنی میں نہیں ہے، وہ چاند ستاروں میں نہیں رہتا، وہ رہتا ہے کہیں اندھیرے میں بھائی. اور اس کے لیے کوئی خاص درخت ہے، وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کی ملکیت ہے، وہیں سے کھاتے پیتے ہیں وہ لوگ، وہیں کچھ دفن ہے، وہیں لوسیفر گئے، بات ختم ہو گئی. اب وہ سانپ کے ساتھ وہیں رہتے ہیں، لیکن وہاں لوسیفر جو ہے وہ اب ان کا بھائی، اور مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں، ان کا ریلیٹو اور جو لوسیفر، وہ جو ہیں کسی ایسی قوت کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں کہ اب وہ موت ہے. سمجھ گئے میری بات؟ دیکھیں جس جگہ درخت لگائے نا، اللہ کو بھی پتہ ہے وہ جگہ موت ہے، مگر اتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. یہ چیز لوسیفر کے علم کی وجہ سے ہوئی کہ لوسیفر کے پاس ستاروں کا، نجوموں کا، راستوں کا ایسا علم تھا کہ اللہ نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کو وہاں بھیجتا ہوں تو یقیناً وہ اس چیز کو ڈھونڈ نکالے گا جو سازشی طور پر وہاں لگائی گئی ہے. دیکھیں کام چل رہا ہے، فرشتے اللہ کے مخبر بھی ہیں، ساری خبریں فرشتے دیتے ہیں. اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب پیغمبر کہہ دے کہ اللہ کی حکمت کو کوئی سمجھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا پتھر کی لکیر بدل نہیں سکتی کوئی چیز اس بات کو. آ کے اللہ نے کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ قادر ہے، قادر ہے، قادر ہے. اللہ قادر ہے، فرشتے کو بھیجے، اس سے کام لے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اس چیز کو نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا. یہ اتنا بڑا وبال اگر فرشتے نے اپنے اوپر لے لیا اور اللہ کی کائنات کو بچایا ہے، اور اس ہستی کا ظہور کامیابی کے ساتھ ہو گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور اس کو ضرر بھی نہ پہنچا. دیکھیں اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو میں اس موضوع کو کلوز کروں گا. آپ لوگ اب مزید علم کے لیے آپ کتابیں خریدیں بھائی، کیونکہ میں نے بھی بہت ٹائم لگتا ہے، پورا دن میں نے نان سیمنٹڈ ریلیجن کے اوپر جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں بہت ٹائم لگا. اب یہ کتاب آپ منگوائیں، ہمارے کرامت صاحب ہو گئے یا خرم وغیرہ سے منگوا لیا کریں، تو وہ جو ہوتے ہیں اکثر آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، تو وہ آپ ان کو کہیں بھائی مجھے کتاب لا کے دو ان مذاہب کی جو سیمنٹرک ریلیجن سے پہلے کی ہیں. تو وہ آپ کتاب دے گا دکاندار نکال کے، نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو مذہب ہے نا، باغ عدن کا مذہب، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ چیز. اور اگر زیادہ پریشانی تو سیدھی آپ بھگوت گیتا اور مہا بھارت اور یہ منگوا لیں. بلکہ بھی ان کے تو کارٹون موویاں بہت ہیں، مارکیٹ سے منگوا لیں، بہت معلومات مل جاؤ گی. ہندو مذہب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تو بہرحال میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. تو پھر لیکن قرآن شریف نے حتمی طور پر کیا کہا بھائی یہ سب اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے، یہ سب اللہ کی آزمائش کا حصہ ہے. تو لہٰذا جنت دوزخ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ کام کرنا ہی تھا. اب انسان اس کو ایڈونچر بنائے یا اس کو کوئی کہانی بنائے، اس پہ فلمیں بنائے، پیسہ کمائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی آزمائش اور حکمت کا حصہ ہے. بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. سارے رام سامی کے لیے میں دعا گا ہوں، اپنے سارے دوستوں کے لیے، عثمان آباد، رام سامی، صدر، کراچی، طارق روڈ، سب کے لیے، سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھ کے بھائی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت زندگی دے. میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے سارے احبابان جن کے ساتھ بھی میں رہا، یونی پلازا، بینک وغیرہ، سب کچھ جن کے ساتھ میری سلام دعا ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اور ہمارے ہر ادارے کے لیے جہاں میں نوکری کی اور جہاں میں نوکری کر رہا ہوں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. سب دوستوں کے لیے جو میرے لیے بچاتے، جو میری حفاظت کرتے، مجھے بچاتے، ان کے لیے دعا گو. اور اپنے دل سے شک دور کر دیجئے، میری ذات سے کسی کو ضر نہیں پہنچنے والا، میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنے والا. ہاں میں اپنا خون بہا دوں گا، مگر کسی کا
کسی کی ایک بوند خون بہانا مجھے گوارا نہیں، ایسا کوئی بھی شک دل میں نہیں رکھنا. ہاں میری ذات سے آپ کو بچاؤ ملے گا، نقصان نہیں ملے گا، یہ وعدہ ہے. چلو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.